اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں اور اس سے پچھلے دروس میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ اس سورۃ الشعراء میں ترتیب سے فرمایا کہ جتنے پیغمبر اللہ کے دین کی دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو کیا جواب ملا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، یہ سارے حالات تقریباً تمام پیغمبروں پہ گزرے ہیں۔ تو اپنے آخری پیغمبر اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امتوں کے اور ان پیغمبروں کے احوال بیان کر کے اللہ پاک نے آپ کو تسلی بھی دی، آپ کے دل کو مضبوط بھی فرمایا کہ آپ اپنے اوپر آنے والے ان حالات سے، ان باتوں سے پریشان نہ ہو، یہ تو ہر پیغمبر کے ساتھ دستور رہا ہے اور ان کی امتوں نے یہی سلوک کیا ہے، یہ بھی اسی راستے پر ہے۔ پھر سب سے پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف۔ اس پہ بات آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ فرعون کے دربار میں جب یہ دونوں حضرات پہنچے، ان کا کچھ مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ فرعون نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ وما رب العالمین، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، تو رب العالمین کا کیا مطلب ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ رب العالمین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اللہ کی حقیقت مجھے بتا دو کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اللہ کی صفات کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ دیکھیں فرعون نے جو سوال کیا تھا نا کہ اللہ کی حقیقت مجھے بتا دو رب العالمین کی، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اللہ کی صفات اور عظمت بیان کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی حقیقت کو اس دنیا میں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فکرتا، اور ایک روایت میں لا تفکرا فی الرب تبارک و تعالی، فرمایا اللہ کی ذات میں کبھی غور و فکر میں مت پڑو کہ اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کی حقیقت کو انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی، اس کو منع کیا گیا۔ اس لیے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو خاص طور پہ منع فرمایا کہ کبھی آپس میں اس بحث میں، ان باتوں میں مت پڑنا کہ اللہ پاک کی ذات میں بحث شروع کر دو۔ فرمایا شیطان تمہیں ان باتوں میں لگائے گا، مشکات شریف میں روایت ہے کہ شیطان تمہیں ان باتوں میں لگائے گا، تم اللہ کے بارے میں بات کرو گے، یہاں تک کہ وہ تمہارے ذہن میں یہ سوال ڈال دے گا کہ پوری کائنات کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، فمن خلقہ، تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سمجھ گئے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس بحث میں جاؤ گے آگے، بالآخر شیطان تمہارے ذہن میں ایک ایسا سوال اور ایسی بات ڈال دے گا کہ الجھ جاؤ گے، شبہات کے اندر گر جاؤ گے۔
اس لیے جو کہتے ہیں نا بھائی تقدیر میں انسان بحث نہ کرے، اللہ کی ذات میں بحث نہ کرے، جب بھی ایسے موقع آتے ہیں تو ہمارے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے ایک ہی جملہ لکھا کہ ما یلیق بشانہ، ما یلیق بشانہ، جو اللہ کی شان کے مطابق ہے بس اس طرح ہوا ہے۔ باقی اللہ کیسے ہیں، کہاں پر ہے، اللہ پاک کا جسم ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ پاک ان تمام نقائص سے، عیوب سے، ضروریات سے، حاجات سے جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ اس لیے کبھی بھی انسان اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر میں، بحث مباحثے میں، ان چیزوں میں نہ جائے، بلکہ دیکھیں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر ہے، انہوں نے اس جواب میں اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اللہ کی طاقت اور عظمت بیان کی۔ ہمارے لیے بات چیت کرنا، دعوت دینا، وہ ان چیزوں میں ہے جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ خوبصورتی کائنات کو اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے، ساری مخلوقات، ساری مصنوعات، ساری چیزیں یہ صرف اور صرف اللہ پاک نے بنائی، اللہ کی بڑائی کے تذکرے۔ تو فرعون نے خیر یہ سوال و جواب کیے جو آپ کے سامنے کل کے درس میں آئے۔ اب جو آج کی 5 آیتیں ہیں، اس میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دھمکی دی، اس لیے کہ جب انسان دنیا اور طاقت کے نشے میں مست ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ آدمی اسی طرح بولتا رہے، بات کرتا رہے، تو لوگ تو مجھ سے ہٹ کے اس سے جڑ جائیں گے، حق کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہو، پھر ظلم ہو۔ تو فرعون نے دھمکی دی موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قال، فرعون کہنے لگا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنایا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں ضرور بھی ضرور تم کو قید میں ڈال دوں گا، جیل خانے کے اندر ڈال دوں گا تمہیں۔ اور فرعون کا تو جیل خانہ مشہور تھا کہ ظالم ہے، تو میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، اولو جئتک بشیء مبین، چاہے میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آ جاؤں پھر بھی، تم جو مجھے دھمکی دے رہے ہو، تو اگر کوئی میں اپنی بات پر، اپنے دعوے پر کوئی واضح دلیل لے آؤں پھر بھی مجھے جیل میں ڈالو گے؟ قال، فرعون نے کہا، فأت بہ ان کنت من الصادقین، کہا اگر ہے تمہارے پاس کچھ، تم سچے ہو تو پھر لے آؤ۔ اس کو لگا شاید یہ ایک زبانی دعویٰ ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے بلکہ مجھے دبانا چاہتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ کوئی چیز سامنے، ہم دیکھ لیں۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں گزرا کہ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کتنے معجزات دیے تھے اس وقت؟ 2۔ اب موقع آیا تو فرعون نے کہا دکھاؤ، تو ہاتھ میں لاٹھی تھی جو ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتی تھی، ہاتھ کے اندر لاٹھی کا ہاتھ میں رکھنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، یاد رکھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ابتدائی حصے میں استعمال نہیں فرمائی، آخری عمر میں استعمال فرمائی۔ تو ہاتھ میں لاٹھی تھی، فَأَلْقَى عَصَاهُ، وہ لاٹھی اس طرح پھینک دی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، گرتے ہی بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب لاٹھی اژدہا بن گیا اور فرعون کے محل میں سب گھبرا گئے، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ ایک وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بالکل سفید چمکدار ہو گیا ہاتھ۔ اس کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ایسے بغل میں، سیدھے ہاتھ کو الٹے بغل میں ایسے دباتے تھے، تو جب نکالتے تھے تو بالکل چمکدار ہو جاتا تھا، جیسے روشنی دے رہا ہے ٹارچ کی طرح۔ پھر جب اس کو دوبارہ دباتے تھے وہ روشنی بند ہو جاتی تھی۔ سمجھ؟ یہ 2 معجزات اللہ نے دیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت
فرعون کے سامنے دونوں معجزات پیش کر دیے، دکھا دیا اس کو۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ ان آیات میں مفسرین نے یہ بڑی اہم نکتے کی بات لکھی ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کی طرف سے جاتے ہیں تو ان کا تو اللہ پاک سے وحی کا ایک رابطہ ہوتا ہے، ان پر وحی اترتی ہے، اللہ کے احکامات اترتے ہیں، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ مخلوق میں جتنے پیغمبر بھیجے گئے تو ہر زمانے کے مخلوق کے مزاج کی رعایت رکھی، کہ جس قوم کی طرف پیغمبر جا رہا ہے ان کا مزاج کیا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی قرآن سے، حدیث سے، علمی دلائل سے بات کو سمجھ لے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنا عقل پرستی میں آگے چلے گئے ہوتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں پر نعوذ باللہ اعتماد نہیں ہوتا، یا یہ کہ اعتماد تو ہے لیکن مطمئن نہیں ہوں گے۔ آپ سے کہیں گے بھئی اس کی منطق کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ ہر چیز میں ان کو ایک عقلی دلیل چاہیے، عقلی دلیل۔ اگرچہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اللہ کی کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پر 100% مطمئن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہ پھر ایسا کیوں اور ایسا کیوں اور ایسا کیوں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے، تو یہ چیزیں بہرحال ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ عقلیات کہلاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عقلیات ہے کہ اگر ایک آدمی کہے کہ جی میرے عقل کو بھی مطمئن کر دو کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہا کہ ایک حدیث ہے جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں بدکاری یعنی زنا عام ہو جائے اور اس پر روک ٹوک نہ ہو، لوگ توبہ نہ کرے، تنبیہ نہ ہو، تو بالآخر اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور اس قوم کی اللہ پاک نسل کشی فرما دیتے ہیں، یعنی نسل مٹنے لگتی ہے پھر ان لوگوں کی۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بدکاری عام ہو جائے گی اور لوگ توبہ نہ کرے، نہ کوئی سمجھائے، نہ کوئی روک ٹوک ہو، نہ تنبیہ ہو، نہ لوگ اس عمل سے باز آئے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر ناراض ہو کر اللہ پاک ان کی نسل کشی فرمائیں گے، زمین سے انسانوں کو مٹانا شروع کر دیں گے۔ ایسے ایسے حادثات ہوں گے جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ چلے جائیں گے۔ یہ چیزیں جو آج نظر آتی ہے دوستو تو وہی احادیث ہیں۔ تو اب یہ شخص آیا سوال لے کر نا، حدیث تو اس نے سنی تھی۔ اچھا دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ شخص وہ تھا کہ جو معروف تھا پورے ہندوستان میں کہ یہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ علماء کو، اہل اللہ کو، اہل علم کو، اہل دین کو ایک کمتر سمجھتا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ وہ بس ایک اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ جیسے میرے پاس جو ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے پاس اشکالات ہے، سوالات ہے، لیکن یہ تمہارے علماء مولوی مجھے مطمئن نہیں کر سکتے کبھی بھی، میں ان سے دلیل اور وجہ پوچھتا ہوں یہ نہیں بتا سکتے۔ تو جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو حکیم الامت تھے، ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ یہ میرا ایک اشکال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بدکاری کرے گا تو نسل کشی ہوگی۔ کہا دونوں باتوں میں جوڑ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ بدکاری ایک گناہ ہے، ایک فعل ہے جو مرد عورت نے آپس میں کیا۔ اب اس کی سزا یہ کہ ایک نسل مٹ رہی ہے، تو دونوں اور سزا میں اور عمل میں تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سزا ایسی ملنی چاہیے کہ جس کی کوئی مناسبت جوڑ نظر آئے، یہاں تو کوئی جوڑ نہیں ہے دو باتوں میں۔ ایک مرد عورت نے کوئی گناہ کا کام آپس میں کیا، ایک دوسرے سے لذت حاصل کی، اور سزا وہ باقی لوگوں کو مل رہی ہے کہ ان کی نسل مٹ رہی ہے وہاں پہ۔ تو کہا یہ تو کوئی جوڑ نہیں ہوا، بات نہیں ہوئی حدیث۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو جانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی آپ اس بات کی گارنٹی لکھ دیں، تحریر دے دیں کہ اگر میں آپ کو جواب دوں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے میرے جواب سے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرے دل میں آپ کی بات نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، تو میں تو مطمئن نہیں ہوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھاؤں اور آپ کہیں نہیں جی میں مطمئن نہیں ہوا، اور میرا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے، اس کا کیا حساب ہوگا؟ تو میں آپ کو نہیں دے سکتا جواب۔ یا تو لکھ دیں کہ میرے سمجھانے پر سمجھ جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، پھر تو بتاؤں گا، اور اگر آپ لکھنے کے لیے تیار نہیں تو میرا وقت اتنا فارغ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں، قرآن کریم میں 2 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ ان میں آپس میں ایک معاملے میں آپس میں بات چیت ہوئی، اور ایک پیغمبر نے ایک فیصلہ کیا، دوسرے پیغمبر نے دوسرا فیصلہ کیا، آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورہ انبیاء میں۔ تو بالآخر ایک کا فیصلہ درست تھا، دوسرے کا اس واقعے سے مناسب نہیں تھا، تو جن کا درست تھا انہوں نے دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی اور پھر وہ سمجھ بھی گئے۔ تو کہا دیکھیں پیغمبروں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو آدمی پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو سمجھانا چاہیے، تو جب 2 پیغمبر آپس میں ایک دوسرے کو بات سمجھا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں سمجھائیں گے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو صاحب وحی پیغمبر تھے اللہ کے، وہاں تو بات کا سمجھ نہ آنا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو وحی کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو جو ہوگا سمجھائے گا، دوسرا لازمی سمجھے گا۔ ہم تو عام انسان ہیں، ہم پر تو وحی نہیں اترتی، میں جتنا زور لگاؤں گا آپ کہیں گے نہیں سمجھ نہیں آیا، میرے 1 گھنٹے کو ضائع کر دیں گے۔ تو یا تو لکھ دیں کہ میرے سمجھانے پر مطمئن ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر میرا وقت فارغ نہیں۔ غصے میں بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، وہ چلا گیا۔ اب جب وہ گیا، جو لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو، حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم بدکاری میں مبتلا ہو جائے اور توبہ نہ کرے، نہ کوئی انہیں روک ٹوک کرے، تو اللہ ناراض ہو کر نسل کشی فرما دیتے ہیں، نسل مٹا دیتے ہیں۔ کہ دونوں باتوں میں جوڑ ہے، میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ فرمایا جوڑ یہ ہے کہ بدکاری ایسا فعل ہے جس میں مرد اپنے پانی کو، اپنے نطفے کو ایک عورت کے رحم میں منتقل کر رہا ہے نا، لیکن مرد کا نطفہ اس رحم میں جانا جائز ہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہو، ہے نا، جہاں نکاح ہوا ہو تو اس کے لیے ملاقات کرنا، مباشرت کرنا، ملنا جائز ہے، اور جب یہ ملیں گے تو اس نطفے سے ان کی نسل آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ جب ایک مرد نے نعوذ باللہ ایک عورت سے بدکاری کی، اس نے وہی نطفہ ڈالا، لیکن کہاں ڈالا؟ غلط محل میں، جہاں ڈالنا جائز نہیں تھا۔ اس نے ایک نطفے سے پیدا ہونے والی ایک نسل کو غلط جگہ پہ ڈال کے برباد کیا، ضائع کیا۔ اللہ کی ایک نعمت تھی کہ مرد عورت سے نکاح کر لے، پھر آپس میں مل لے، اس کا نطفہ منتقل ہوگا، اس پانی کے قطرے کو اللہ حکم دیں گے اور اس سے ایک نسل اللہ پاک چلائیں گے۔ اس بندے نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اس کو ضائع کیا، نطفہ غلط محل میں ڈال دیا، اور ایک نسل جو بن سکتی تھی اس کو ضائع کر دیا، تو اللہ پاک بھی ناراض ہو کر اس کی نسل کو مٹا دیتے ہیں۔ جوڑ ہو گیا نا، ثابت ہو گیا۔ تو مریدین نے کہا حضرت اتنا اچھا جواب تو ان کو دینا چاہیے تھا، آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہم سمجھ گئے تو اس وقت دے دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا جواب اس کو اس لیے نہیں دیا کہ اس کی اصلاح پہلے مقصود تھی، وہ سائل بن کر نہیں آیا تھا، وہ ناقد بن کے آیا تھا۔ اس کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے علماء پہ تنقید کرنا تھا۔ یہی تقریر میں اس کے سامنے کرتا، لیکن اس نے آخر میں کیا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آئے۔ تو آج میں نے اس کو اس مجلس سے اٹھا کر یہ احساس ضرور دلایا کہ اس زمین پر کوئی ایسا بھی موجود ہے کہ جو آپ کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد بات یہ تھی کہ بہت ساری چیزوں کا جواب جو ہے وہ عقلی بنیاد پر ہوتا ہے اور عقل کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ اسی کو منطق کہتے ہیں، اسی کو علم کلام کہتے ہیں، اسی کو علم فلسفہ کہتے ہیں۔ ہمارے جو دینی مدارس کے نصاب میں باقاعدہ یہ کتابیں شامل ہیں اور طلبہ پڑھتے ہیں، اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں یہ بات یاد رکھیں کہ اصل علوم وہ علوم عالیہ ہے، اور یہ جو علم ہے یہ علم عالیہ ہے، سمجھ گئے؟
جیسے ایک اصل ہوتا ہے، ایک اس کا معاون مددگار ہوتا ہے، دو حیثیتیں ہوتی ہیں نا۔ قرآن اور حدیث اور فقہ یہ اصل علم ہے اس امت کے، باقی یہ جو نیچے کے منطق ہے، فلسفہ ہے، علم کلام، یہ اس کے مددگار علوم ہے۔ ترجیح ہم علم عالیہ کو دیں گے، علوم عالیہ کو نہیں۔ تو یہاں پر فرعون نے کہا کہ بھئی اگر آپ کے پاس واقعی کچھ ہے تو آپ دکھا دیں۔ اب چونکہ مصر میں ماحول یہ تھا کہ وہ لوگ بہت جلدی متاثر ہوتے تھے خرق عادت چیزوں سے، کوئی جادو دکھا دے، کوئی شعبدہ بازی دکھا دے، کوئی کرتب دکھا دے، کوئی عجیب و غریب بات دکھا دے، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی وہ دیا کہ لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ ان کو لگا یہ تو بڑا عجیب ہے، جو لکڑی تھی وہ سانپ کیسے بنی؟ اور گوشت پوست کا بنا ہوا ہاتھ بغل میں دبایا، نکالا، وہ روشن چمکدار ہو گیا۔ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسا ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنے پیغمبروں کو اللہ ایسے معجزات اور ایسی چیزیں دے کر کائنات میں بھیجتے ہیں جو اس قوم کی مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ دیا، اس لیے کہ یہ امت جو ہے، آخری امت جو ہے، یہ علم کے ساتھ چلنے والی امت ہے، یہ علم کو لینے والی امت ہے۔ اس لیے آغاز بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا نا، جو پہلی وحی ہے، اس میں بھی علم کا بیان ہوا، اور فرمایا جب کائنات ختم ہونے لگے گی، اللہ پاک اس کا اختتام فرمائیں گے، تو وہ بھی علم کے ساتھ ہوگا کہ اللہ پاک اس امت کے علماء کو اٹھانے لگ جائیں گے۔ تو ابتدا بھی امت کی علم کے ساتھ، انتہا بھی علم کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے معجزہ بھی اللہ پاک نے علمی دیا، وہ قرآن کریم کی شکل میں دیا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب ہمارے ہاں جو نیا سلسلہ تاریخ اسلام کا شروع ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ اس کی افتتاحی مجلس ہے، باہر سے ہمارے بزرگ بھی تشریف لائیں گے۔ آپ تمام احباب سے درخواست شرکت بھی فرمائیں۔ مستورات کے لیے انشاءاللہ بنات کے مدرسے میں ترتیب ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔